ہیں وہ ایسے ایک دو کام بتا دیجئے جو بندہ بنا وضو کے بھی کر سکتا ہے. استغفار کر سکتا ہے, درود پڑھ سکتا ذکر اللہ مطلب. ہے. جی ذکر اللہ کر سکتا تھوڑا آپ نروس ہو ہی رہے, لیکن نروس ہونے کی بات ہے, لیکن کیمرہ میں میں نے کبھی اسپیچ نہیں کیمرے دیا. میں تھوڑا تو باہر بیٹھے ہیں. وہ تو بات آپ کی جائز ہے, لیکن ویڈیو تو بن نہیں آیا نا, میں نے کبھی پہلے اس طریقے سے بنوائی نہیں. آپ کی برکت سے کسی کو فائدہ ہو جائے. السلام علیکم, وعلیکم السلام. کیسے ہوں؟ جی الحمدللہ. آپ کا نام؟ محمد یونس. یونس, ماشاء اللہ. اچھا, جیسے ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا ہم نا اسلام کے بارے میں عوام سے بات کرتے ہیں, تو اجازت ہے کچھ بات کریں؟ اجازت. چلیے ماشاء اللہ. اچھا, جیسے آپ کا نام یونس ہے, یونس علیہ السلام, تو یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی گزرے ہوئے یونس علیہ السلام. جن ان کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے ماشاء اللہ. وہ سمندر میں بہت لمبا واقعہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے ہوئے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں یہ نبی رہے ہیں نا. جی. اچھا, یہ پوچھیں گے جس وقت میں یونس علیہ السلام کو اس نے مچھلی نگلا تھا, تو اس وقت میں آپ نے ایک دعا پڑھی تھی, وہ دعا یاد ہے آپ کو؟ جی وہ دعا یاد آ رہی ہے. جی وہی دعا پڑھی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ماشاء اللہ. اچھا, میں نے بھی یاد ہے. جی میں نے اس کے نروس نہیں ہونا آپ کو؟ جی گھبراہٹ نہیں بالکل؟ نہیں, سب چیز ماشاء اللہ یاد ہے, بس تھوڑا سا لا الہ الا انت سبحانک میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, اس طریقے سے میں. چلیے خیر, ماشاء اللہ. یہ نا یہ توکل کی دعا ہے, اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بات کرنا کہ اللہ ظالم میں تھا. اس دعا کا جو مطلب پورا ہے اس کا یہی ہے کہ اللہ تیر تو ذات ورا الورا ہے, لیکن جو ظلم کیا میں نے اپنے اوپر کر لیا, میں ہی ظالم ہوں. جی. اور اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اس مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو باہر نکال کے آؤ. جی. یاد رہے گی بات. چلیے ماشاء اللہ. اچھا, آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو سب سے آخر میں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ کون سی امت؟ نبی کی امت ہوگی وہ. کس نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, بہت بڑھیا. اچھا, اگر آپ سے یہ پوچھا جاوے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کتنے نام تھے؟ ان کے بھی ماشاء اللہ 99 نام بتائے جاتے ہیں. وہ قرآن پاک میں بھی ذکر رہا ہے کچھ 99 نام نبی کے نام ان کے ہمارے نبی کو بھی کافی اچھے ناموں سے پکارا. بہت سارے نام. جی. جیسے یاسین ہو گیا, طٰہٰ. بہت سارے نام ہیں ہمارے نبی کے. طٰہٰ ہو گیا, یاسین ہو گیا, بہت سارے اچھے ناموں سے پکارے جاتے ہیں. مطلب جو یہ نام ہے طٰہٰ اور یاسین, یہ تو آپ کے اندر اللہ نے بات کہی ہے, لیکن آپ کی تو مطلب یہ اس کا تو معنی ترجمہ آتا کوئی کر ہی نہ سکا ہے سوائے اللہ کے. جی. یاسین کیا مطلب ہے کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے. اس کے علاوہ جو ہمارے نبی ہیں ان کے کچھ نام اور ہیں, یہ تو لقب ہو گئے آپ کے, لیکن آپ کے نام اسپیشل کچھ اور ہیں. نام مطلب جیسے کہ دو اور نام کچھ اور بھی آپ کے, دو نام اور ہیں تو آپ نے بتایا ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا. جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد لفظ ایک تو یہ تو ایک نام ہوں, دوسرا ایک نام ہو رہا ہے رسول اللہ. اچھا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, یہ بھی آپ نے جو محمد لگایا یہ بھی اسی کا ادب لفظ ہے. جی. ایک نام ہو رہا ہے, اب بھول رہے ہیں تھوڑا سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بتا دوں آپ کو, دوسرا ان کا نام ہے جو وہ ہے احمد. جی, محمد احمد. محمد تو آپ کا الگ نام ہو گیا اور احمد الگ نام. احمد الگ نام ہو گیا. اچھا, جو لفظ محمد ہے قرآن پاک کے اندر کتنی مرتبہ ہے؟ قرآن پاک کافی جنگ آیا ہے, اس بارے میں نہیں پتہ. چلیے کوئی بات نہیں. اچھا, قرآن پاک تو ماشاء اللہ حافظ قرآن. جی, کافی سال ہو گئے وہ قرآن پاک. کب حافظ ہوئے؟ لگ بھگ 4 سال ہو گئے. کتنی محراب سنا؟ میری ہو گئی ہے 3 محراب ہو گئی. ایک مرتبہ سنا ہوگا, 3 مرتبہ سنا چکے آپ. جی. ہے نا, ایسا کیا نا. جی. اچھا, آپ سے یہ پوچھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر ساری صورتوں کے اندر بسم اللہ رہتی ہے نا. وہ کون سی سورہ جس میں نہیں ہے؟ سورۃ توبہ. آپ تو پہلے سمجھ گئے, مطلب سوال کرنے سے پہلے آپ نے جواب دے دیا. جی. ماشاءاللہ, یہ بہت بڑھیا بات ہے. یہ پڑھ لکھوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ نا وہ بندے کے سامنے والے کی سائنس سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ کہنے والا کیا ہے. جی. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. اچھا, کہ یعنی کہ وہ قرآن پاک کی یہ صورت ایسی ہے جس کے اندر بسم اللہ نہیں. اچھا, قرآن پاک کے اندر صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں. اور قرآن پاک کے اندر بسم اللہ کتنی ہے؟
بسم اللہ ہے اس کے در سوچے تھوڑا سا، کوئی بات جی نہیں، جی نروس نہیں ہونا آپ کو بالکل بھی. سورۃ توبہ ہے. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں، جی جی تو قرآن پاک کے اندر بسم اللہ کتنی ہے؟ جبکہ ہر جو صورت ہے اس کے ساتھ میں بسم اللہ لگی ہوئی ہے، جی جی اور ایک صورت ایسی ہے جس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے. تو میں نے سوال یہ کیا کہ آپ سے کہ قرآن پاک کے اندر بسم اللہ کتنی مرتبہ ہے؟ بسم اللہ 113. وہ کیسے؟ لیکن ایک سپارے میں بھی آیا ہے بیچ میں بسم اللہ، تو 113 ہے، 15 دفعہ ہے. نہیں جب ہر صورت کے ساتھ میں بسم اللہ ہے تو 114 مرتبہ ہوگی. اگر اور اس پہ لگا لیجئے، سورۃ توبہ پہ لگا لیجئے، کوئی بات نہیں، جی جی اور اس پہ آپ ہٹا دیجئے اب، جی تو 114 میں سے گھٹائی 113 رہ گئی. جی تو 114 صورتیں ہیں اور 113 مرتبہ. بسم اللہ ہے. لیکن اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک صورت اور بھی جس کے اندر بیچ میں آیت کے بیچ میں، جی جی وہ پتہ ہے آپ کو کون سی آیت کے اندر، کون سی صورت کے اندر؟ وہ آتے ہیں جی انہو جی سلیمان جی جی سمجھ گئے. وَإِنَّهُ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک کے اندر ویسے تو 114 صورتیں ہیں، ایک صورت کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، مگر اللہ نے ایک آیت کے اندر وہ بسم اللہ الگ سے دی ہے. الگ سے تو اچھا یہ پوچھیں گے جو صورت ہے اس کا کیا نام ہے جس کے آیت کے بیچ میں بسم اللہ ہے، اس صورت کا نام ہے؟ سورت کا نام ہے اچھا سورۃ ابراہیم. نہیں سورت ابراہیم نہیں. اچھا یہ بتا دیجیے آپ وہ کون سے پارے میں؟ جی وہ یاد آ رہا ہے 1900 پارے میں. ہاں بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. کون سا پارا 19؟ وقال الذین لا یرجون. یہ پارا وہ 1900 پارا ہے، اور اس کی تقریباً سورہ نحل کے اندر جی یاد آ گیا نا؟ جی یاد ہے. تھوڑا آپ نروس ہوئے رہے، لیکن نروس ہونے کی بات لیکن کیمرے میں نے کبھی اسپیچ نہیں دیا. تھوڑا تو باہر بیٹھے ہیں، وہ تو بات آپ کی جائز ہے، لیکن ویڈیو تو بننی ہے نا. میں نے کبھی پہلے اس طریقے سے بنوائی لیکن نہیں. آپ کی برکت سے کسی کو فائدہ ہو جائے گا. جی وہ تو بات ٹھیک ہے. عوام آپ جانتے ہیں آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں آج کل، جی جی تو ہم اسے اگر انہیں اسی حال میں چھوڑ دیں گے. بس کبھی بنوائی نہیں ہے کیمرے ویڈیو، اس وجہ سے تھوڑا. اور والد صاحب کے لائے ہیں. جی جی باقی اجازت ہے. ہاں صحیح بات یہ دیکھو انسان کو ہے نا، جس چیز کے بارے میں زیادہ ڈسکس کرتا رہے گا بندے کی وہ چیز نا ازبر رہے گی اور یاد رہے گی. لیکن جس چیز کو بندہ یاد کر کے اس سے ہٹ جائے گا تو وہ دھیرے دھیرے بندہ اس سے فراموش کرتا چلا جائے گا. کیوں؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے اسلام کے بارے میں عوام سے خوب ڈسکس کرتے رہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ ہر انسان دوسرے انسان کو اسلام کی دعوت دیتا رہے. جی جی ضروری ہے نہیں؟ صحیح بات. اچھا دعوت دینا کس کا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے دعوت دینا. تو جی دعوت دینا ہمارا. اچھا دعوت عوام کو کیوں دے؟ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، ان کو تربیت مل جائے کہ جو چیز لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے ذریعے پہنچ جائے ان تک. اچھا یہ اصل کام کس کا تھا دعوت دینے کا؟ یہ اصل کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. یہ تو ہمارے نبی سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اب یہ ہمارا حق ہے دوسرے لوگوں تک پہنچائے. اچھا جب کام نبیوں کا تھا تو نبیوں کرنے چاہیے. تو نبی نے صحابہ کرام کو کہا، صحابہ کرام نے آگے لوگوں کو بتایا. اب وہ چلتے چلتے ہمارے تک آ گئے بات کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اب ہم بتائیں لوگوں کو کہ جن کو نہیں پتہ ہے اس کو دین کی دعوت دیں. صحیح ماشاء اللہ. اچھا اس کا مطلب خلاصہ یہ ہو گیا یعنی کہ اگر یہ کام نبیوں کا تھا اور نبی کرتے تھے اس کام کو، لیکن ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. جی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس لیے یہ کام امت کے سپرد کر دیا گیا. جی 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 اچھا مل کے کیسا؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. کچھ آپ نے ہم سے سیکھا ہے؟ جی بہت کچھ سیکھنے کچھ کو. ہم نے آپ سے سیکھا ہے. جی جی تو کہیں نہ کہیں ہمارے علم کے اندر کمی رہ جاتی ہے، جی جی تو وہ کیسے دور ہو؟ بس اس کو انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ان کو کہاں کمی آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلیے ماشاء اللہ آپ تو حافظ قرآن ہیں. آپ سے آخری بات کریں گے کہ جو ہمارے دیکھنے والے درشک ہیں آپ کے حافظ قرآن ہونے کی بدولت آپ انہیں کیا پیغام دیں؟
بس پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک پر عمل کرتے رہے اور اس کے مطابق چلے، اور جس طریقے سے قرآن پاک کا ادب ہے اسی طریقے سے اس کا ادب کرے اور قرآن پاک سے محبت کرتے رہے۔ چلیے ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اب بس آخری سوال یہ ہے میرا، آخری سوال، انشاءاللہ اس کے بعد سوال نہیں ہوگا. آپ سے یہ پوچھیں گے وہ کون سی عبادت ہے جو بندہ بنا وضو کے کر سکتا ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو بندہ بنا وضو کے کر سکتا ہے؟ عبادت تو بہت ساری ہے جو بغیر وضو کی بھی کی جا سکتی ہے. اگر آپ نے اچھا بھی کام کر لیا وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھنا یہ عبادت ہے. اگر اچھا کام بھی کرو گے وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا. اس پہ عبادت کا ثواب مل جائے گا آپ کو، لیکن اسپیشل عبادت کے لیے، جیسے کہ عبادت ہم کسی جیسے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے راستے میں کچھ ڈالا وغیرہ پڑے، آپ نے سائڈ میں بھی کر لیا تو عبادت کا ثواب میں لکھا جائے گا، اس کو بھی آپ کو نیکی ملے گی. لیکن آپ اسے یہ نہیں کہیں ہم نے عبادت کی ہے، یہ تو نہیں کہیں گے نا. یہ صرف عبادت کے ثواب ملے گا. ہمیں پوچھ رہے ہیں وہ ایسے ایک دو کام بتا دیجئے جو بندہ بنا وضو کے بھی کر سکتا ہے. استغفار کر سکتا ہے، درود پڑھ سکتا ہے. ذکر اللہ مطلب جی ذکر اللہ کر سکتا ہے. ذکر اللہ ہو گیا. جی ایک تو ذکر اللہ ہو گیا ہے. بس چلیے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو. ایک تو ذکر اللہ ہو گیا کہ بنا وضو کے بندہ کر سکتا ہے، قرآن پاک بھی بنا وضو کے پڑھ سکتا ہے، اور دوسرا اگر علماء کی بندہ زیارت کر لے تو وہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے، عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.